دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قاضی قیصر الاسلام کا مضمون جس کا عنوان ہے اسلوب کے معنی منتخب کیا گیا ہے۔ آج ڈیجیٹل دریافت پہ اسے دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اسلوب کے معنی قاضی قیصر الاسلام، سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ کسی ادیب یا لکھنے والے کی زبان کسی ایسے فنڈ کی طرح کوئی ایسی اختیاری چیز بھی نہیں ہے جسے اس کی مقررہ انتہائی حد تک کیش کرایا جانا ممکن ہو سکے، بلکہ کسی ادیب کی زبان کی نوعیت کسی ایسی جیومیٹریائی پہلو وقوع جیومیٹریکل لوکس کسی ہے جس میں وہ سبھی کچھ یہ جو ہے ان تمام چیزوں کا بیان کیا جانا اور فیس کے پلٹ کے دیکھنے کے عمل کے مانند بحیثیت ایک سماجی وجود کے کسی ادیب کے لیے اس کا بنیادی اشارتی سبھاؤ جیسچرس اور اس کے کار عظیم کے مستحکم و قائم مفہوم کا ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ گویا اس ادیب کا اپنے اس کار عظیم سے دستبردار ہو جانا اپنے تشخص کے گم کر دیے جانے کا خطرہ مول لینا ہے۔ لہذا رولا بارت کے مذکورہ بالا بیان سے معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک شے جسے ہم زبان کہتے ہیں ادب کی ایک جانب حیدر سائڈ خود کو مستحکم و قائم کیے ہوئے ہوتی ہے، جبکہ اسلوب تحریر زبان سے ماورا ایک صورت ہے، اور یہ شے اسلوب ادب کے دوسرے جانب دیدر سائڈ آمادہ پرواز ہوتی ہے، یعنی آمادگی پرواز انفرادی انسانی اختیار و آزادی کا معاملہ ہے، جبکہ زبان ایک اٹل صورتحال ہے جہاں انسانی اختیار کا کوئی بس نہیں چلتا۔ چنانچہ زبان و ادب کی اس بحث سے جو ایک بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادب پارہ اپنی ایک جہت میں اپنی بنیادی ساخت میں جہاں ایک طرف اپنے اساطیری بعید ماضی کے تسلسل کی بنا پر اپنی بنت کے اعتبار سے نابعد طبیعتی ماہیت میں پیوستہ میٹا فزیکلی انٹرویون ایک شاہکار ہوتا ہے، وہیں یہ ادب پارہ اپنی دوسری جہت میں اپنے منہاجی تشکل کے اعتبار سے ایک ریاضیاتی ثبوتی معروض میتھمیٹیکل پریون کی حیثیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ گویا رمز و حقیقت دونوں کے آمیزے سے کسی بھی ادب پارے کی پریت یا توانائی فلنس اور فورس جنم لیتی ہے، یعنی کسی ادب پارے کی پیکریت ایمبوڈیمنٹ کا ایک جزء لازم اس کی رمزیت روح ہے تو اس کا دوسرا جزء لازم اس کی حقیقت جسم ہے۔ اول الذکر کا تعلق تاریخ کے تناظر میں اس کے اساطیری آغاز و تسلسل سے ہے، اور آخر الذکر کا تعلق اس کے تخلیق کار کے سوانحی فریم میں اس کے ثقافتی و تمدنی تغیر کی تاثیر سے ہے۔ اول الذکر کا علاقہ زبان سے ہے اور آخر الذکر کا تعلق اسلوب سے ہے۔ اول الذکر میں ادوار اور افراد کا اشتراک عمل جاری رہتا ہے، جبکہ آخر الذکر صرف تخلیق کار کی مسائی کا مرہون منت ہے۔ چونکہ اسلوب تحریر زبان سے ماورا ادب کے دوسرے جانب مائل بپرواز تخلیق کار کے حوالے سے ایک صورتحال ہے، اس لیے ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ تخیل، ادائیگی اظہار اور ذخیرہ الفاظ وغیرہ، امیجری، ڈیلیوری، ویکیبلری چند وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سرچشمہ یا ماخذ لکھنے والے ادیب کا جسم بشمول دماغ اور اس کا ماضی یعنی ماضی کی روایات سے اس کا رشتہ ہوتا ہے۔
ان ہر دو سرچشموں سے پھوٹ پڑنے والے صوتوں کی تخلیقی رو یا توانائی بتدریج انعکاسات ریفلیکسز کی صورت میں اس کے فن کے کینوس پر رنگ اور آہنگ بن کر پھیلنے لگ جاتی ہے۔ لہذا اس طرح اسلوب کے عنوان کے تحت ایک ایسی خود مکتفی زبان اپنے پر پرزے نکالنے لگ جاتی ہے کہ جس کی جڑیں انسان کے بعید ماضی میں بہت دور تک پیوست ہوتی ہیں، مگر اس کا اصل منبع یا سرچشمہ خروج ادیب یا مصنف کا اپنا بالکل ہی ذاتی باطن بطون ہوا کرتا ہے، جس کے کونوں خطروں میں ادیب کی اپنی بالکل ہی نجی نوعیت کی ایک اساطیری افتاد تباہ وہاں خفتہ و پیوستہ ہوا کرتی ہے، اور یہی وہ مقام اتصال ہے جہاں سے اظہار و تاثر کی تحت فطری سطح پر پہلی بار الفاظ اور اشیاء کے ملاپ یا ادغام کولیشن کا واقعہ اس لیے وقوع پذیر ہوتا ہے تاکہ اس کے ادیب وجود کی تعمیر و تنصیب کا پہلا ثبوتی پتھر پازیٹیو ایگزسٹنس اعلیٰ اور عظیم مضامین خیال کے لفظی پیکر کی صورت میں ڈھل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اسلوب ذاتی کا مظہر بن جائے، مگر یہ اسلوب ذاتی اپنی تمام تر لطافتوں اور نزاکتوں کے باوجود ہمیشہ ہی ایک ایسا مظہر تابندہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد کثافتوں کا ایک حالہ سا ہمہ وقت کھنچا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی حیت یا صورت ہے جس کی کسی واضح منزل کا تعین کیا جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی مثال پانی سے لبالب بھرے ہوئے اس برتن سے دی جا سکتی ہے جس کی سطح پر جب کوئی وزنی دباؤ پڑتا ہے تو پانی برتن سے باہر ایک ابال یا اچھال کی صورت چھلک پڑتا ہے۔ یہ ادیب کے ارادے یا منشا کا مرہون منت نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ ہی سے ادیب کی فکر تنہا کی ایک عبوری جہت ورٹیکل لونلی ڈائمنشن کا ماجرا ہے۔ اسلوب تحریر کے حوالے کا فریم تاریخی نہیں بلکہ اس کا حوالہ تو ادیب کی سوانحی اور حیاتیاتی زندگی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ اسلوب تحریر ادیب کی بالکل اپنی چیز ہوتا ہے، اور اس کو ادیب کا اپنا نجی اثاثہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس گھٹری میں ادیب کی راحتوں اور مسرتوں کے علاوہ اس کی تنہائیوں کا کرب، اس کی آبلا پائی کی داستانیں، اس کی عقوبتوں کا سوز و غم اور نہ جانے کیا کیا کچھ اس کے شامل سفر ہوا کرتا ہے۔ معاشرہ جس میں کہ ادیب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، مگر اس بے تعلقی کے باوجود ادیب کے اسلوب کی صاف شفاف سطح پر معاشرے کا عکس اس میں سے جھلکتا رہتا ہے، اور یہ سبھی کچھ ادیب کے بالکل ہی ذاتی سے تنگ دائرہ عمل کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے ادیب کے اختیار و انتخاب کی پیداوار نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ادب پر کسی قسم کے انعکاس کا معاملہ ہے۔ یہ تو محض کسی ادیب کی نہایت ہی ذاتی سی خلوتوں کا ایسا معاملہ ہے جہاں اس کی رسوم و روایات کا ایک جال سا دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ گویا رولاں بار کے نزدیک اسلوب تحریر کسی ادیب کا ایسا رمز ذاتی ہے جو اس کی سوانحی زندگی کی تہداریوں اور گہرائیوں کے اساطیری زینوں مت لیڈن ڈیپتھ اینڈ اپ فولڈ سے صعود کر کے اپنی چھب دکھلاتا ہے، جس پر خود ادیب کا اپنا کوئی بس نہیں چل پاتا۔ یہ ادیب کے نہا خانوں سے ابھرتے ہوئے سناٹوں کی ایک ایسی سائیں سائیں آواز ہے جس کا اپنا ایک حسن، اپنی ایک آراستگی ہے، یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلوب کسی ادیب کے استقوانی وجود کی تہدار نالیوں میں سے گزرتا ہوا وہ نرم و گرم گودا یا مغز ہے
کہ جو اس کے نرم لہو کے سیال سیکرٹ فلیش سے تیار ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ اور اس کی رفتار بس یوں ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ حسب ضرورت اپنا کام دکھلاتا ہے۔ اسلوب تحریر گل اور بوٹوں کی نشو و نما کی مانند ایک ایسی باغ و بہار گلگشت ہے جہاں ادیب کی فکر تنہا کسی منچلے سرکش بچے کی طرح اندھا دھن قلانچے بھرتی قدم قدم پر قلب ماہیت کرتی کسی ایسی تحت لسانی کش سے اپنی منفرد اڑان کا آغاز کرتے ہوئے ایک ایسے نقطۂ منتہا پر پہنچ جاتی ہے جہاں کائنات کی خارجی حقیقت اور کسی لکھنے والے کے گوشت پوشت کے جسم و جاں دونوں ہی باہم یکجان و دو قالب ہو جاتے